میں اپنے بہت ہی پیارے بھائیوں کا، آپ سب کا، کلیسیوں کا، ممبرز کا اور خاص طور پاسٹر صاحبان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے پلیٹ فارم پر ہمیں انوائٹ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی جگہ پر کسی اور کو انوائٹ کرنا، اپنی جگہ کسی اور کو دینا، لیکن یہ پاسٹر صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس جگہ پر انوائٹ کیا۔ اور اس کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بردر جو ہے ذیشان طارق بھائی ہیں اور ذیشان طارق ہیں، ان کی بھی محبت کا، کاوش کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اگین پھر سے دوبارہ ہمیں اسلام آباد راولپنڈی کے اندر انوائٹ کیا تاکہ آپ سب کے سامنے انجیل کی خوشخبری کی بشارت کو پھیلایا جائے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، یعنی خوشخبری سنانا یہ ہمارا کام ہے، انجیل کو پھیلانا ہمارا کام ہے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یعنی انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یعنی جو کرسچینٹی ہے وہ قوموں کے استاد ہیں، کیونکہ کلام فرماتے ہیں جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یعنی ہم قوموں کے استاد ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے ہمیں جانا اور شاگرد ڈسائپلشپ پر کام کرنا ہے۔ لیکن آج ہم جو بائبل میں سے دیکھیں گے تو جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالے نئے عہد نامہ میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی 4ویں آیت کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، 5واں باب ہے اور اس کی 4ویں آیت۔ لیکن آج ہم اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ بائبل مقدس جو ہمارے ہاتھوں میں ہمیں دی گئی ہے کہ اسی میں خدا کی مرضی کے مکاشفات چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ آج جو اس بات پر ہم تھوڑی دیر غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند کی مرضی میرے لیے کیا ہے۔ یعنی آج ہم خداوند کی مرضی کے بارے سیکھیں گے کہ آیا خدا کا مقصد، اس کا ایم میری زندگی کے اندر کیا، اس سے میری زندگی کے اندر اس کا مقصد کیا ہے مجھے دنیا کے اندر رکھنے کے لیے۔ لیکن بائبل مقدس میں دیکھیں 5واں باب 14ویں آیت لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ یعنی اے سونے والے جاگ، یعنی اسپرچل روحانی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ دنیاوی لحاظ والا جاگنا نہیں ہے، نو، بلکہ اسپرچل روحانی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اگر گریک الفاظ میں اوریجنل نیم یعنی مسیح خود تجھ پر چمکے گا، جب تو اوریجنل روحانی طور پر جاگ جائے گا، جب تیری بند آنکھیں روحانیت کے اندر کھل جائیں گی تو لکھا ہے کہ مسیح تجھ پر چمکے گا اور اس کا نور تیری زندگی کے اندر چمکے گا۔ کلام فرماتا ہے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے 15ویں آیت، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دھناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔
اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ یعنی کلام فرماتا ہے کہ بس غور سے دیکھو کہ تم کس طرح چلتے ہو، لیکن نادانوں کی طرح نہیں، بے وقوفوں کی طرح نہیں، بلکہ دناؤں کی مانند عقل مندوں کی مانند چلو۔ لکھا ہے اور وقت کو غنی مت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اور خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ تیرے لیے کیا ہے۔ اور اس وقت سے نادان بن جا۔ آج میں تجھے انکرج کرنا چاہتا ہوں اور خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر سمجھے کہ خدا کے منصوبے، خدا کے پلان میری زندگی کے اندر کیا ہے، اس کا ایم، اس کا مقصد مجھے دنیا کے اندر رکھنے کا میری زندگی کے اندر کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کی گئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، لیکن یہاں پر میں آپ کو انکرج یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ غور کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے آگریپوس، جس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بریک نیتی کے ساتھ دیکھنا۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، لیکن غور کا ورڈ جس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھتے رہنا، غور دکھا کر اسے دیکھنا۔ یعنی کلام بھی کہتا ہے اپنی زندگی پر غور کر، اپنے کردار، اپنے سٹیٹس پر غور کر، بس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، بے وقوفوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور خداوند کی مرضی کو سمجھ۔ کیوں سمجھ؟ کیونکہ وقت کا غنیمت جان، کیونکہ دن برے چل رہے ہیں، دنیا کے رات برے چل رہے ہیں، مسیح کی آمد آنے والی ہے، اور اس نے ہمارے لیے خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو مکمل اور ایک تفصیل کے ساتھ دیکھنا، اپنے آپ کو ایک بریک نیتی کے ساتھ دیکھنا۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے غور سے دیکھو، لیکن جو ورڈ استعمال ہوا ہے وقت کو غنی مت جانو، اور اس کے لیے ایک گریک الفاظ ہے، اور غنیمت کے لیے گریک ورڈ ہے ایگساگوروزو۔ ایگ means out or completely out. ساگروزو mean market place، یعنی اس کا مطلب کیا نکلا جاتا ہے، ساگروزو means یعنی کہ اس وقت کو خرید لو اور وقت کی قدر کرنے والے بنو، وقت کو گرا کر سمجھنے والے بنو۔ یعنی کہ وہ وقت، وہ ٹائم جو تیری زندگی کے اندر تجھے دیا گیا ہے اسے سمجھ، اور خدا کے منصوبات کو اپنی زندگی کے اندر جاننے والا بن۔ کیونکہ میں یہاں پر انکرج آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے سارے انسانوں کی زندگی کے اندر ان کی ایجوکیشن تو کم و بیش ہو سکتی ہے، ان کی تعلیم تو کم و بیش ہو سکتی ہے، ان کی دھن دولت تو کم و بیش ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس ایک چیز جو ایکول کی دی جاتی ہے، انہیں وقت ایکول کا دیا جاتا ہے، انہیں ٹائم برابر کا ملتا ہے۔ لیکن ڈیپینڈ ان یور لائف، آپ کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اپنا وقت ابدیت کے لیے گزارتے ہیں، آپ اپنا وقت گناہ کے اندر گزارتے ہیں، آپ اپنا وقت نجات میں گزارتے ہیں، آپ اپنا وقت خدا کی مرضی میں گزارتے ہیں، آپ اپنا وقت باپ کی پریزنس کے اندر آپ گزارتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ ان یور لائف، یہ آپ کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی یہ بائبل ہمیں تعلیم یہ دیتی ہے، یعنی کہ اس وقت کی قدر کرنے والے بنو، یعنی کہ یہ ایماندار کی زندگی کا سب سے بڑی میراث ہے، یہ اس کی زندگی کا عروج ہے جو مبارک ہے۔ کلام فرماتا ہے وہ مبارک ہے ایماندار جس کی زندگی کے اندر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، وہ شخص مبارک ہے جو خدا کے منصوبوں کے اندر رہ کر ورک کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر جس کے اندر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کا انکرج یہ کرنا چاہتا ہوں، اور اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی وقت جو تیری زندگی کے اندر تجھے دیا گیا ہے، اور اس سے ضائع مت آج کرنے والے بنے، ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے بنے، کیونکہ کہیں ایماندار بوڑھا ہی نہ ہو جائے، خداوند کی مرضی کو نہ پہچاننے والا بنے،
کہ میرے لیے خدا کے پلان، خدا کی مرضی میرے لیے کیا ہے. لیکن میں یہاں پر انکریج آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وارننگ ہے ہمارے لیے کہ خدا کی مرضی کو سمجھنے والے بنے. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ شاید کوئی فرشتہ آ کر مجھے خواب میں بتائے گا، شاید کوئی پاسٹر میری نبوت کرے گا، خدا کا منصوبہ تیرے لیے یہ ہے. شاید کوئی فرشتہ میرے خواب کے اندر مجھے آ کر کہے گا خدا کے پلان، اس کے منصوبے تیرے لیے یہ ہیں. شاید کوئی خادم میری نبوت کرے گا کہ خدا کا پلان تیرے لیے یہ ہے. لیکن میں یہاں پر انکریج آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بائبل جو ہمارے ہاتھوں کے اندر دی گئی ہے، یہ خدا کا خط ہے، اس کا لیٹر ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر دیا گیا ہے. 90% خدا کے منصوبے اس کے اندر لکھے ہیں. اے ایماندار، تو بائبل کو پڑھ، کلام کو پڑھ. بائبل کے اندر خدا کے پلان، اس کے منصوبے خط کے طور پر لکھ کر تیرے پاس تجھے دے دیے گئے ہیں تاکہ تو اسے پڑھے، اپنی زندگی کو سر کرے، نجات اور ابدیت کے لیے تو تیار کیا جائے. یہ ہے میرے لیے خدا کی مرضی، یہ ہے تیرے لیے خدا کے پلان جو تیری زندگی کے اندر چاہتا ہے. آج ایماندار بائبل کو پڑھتا نہیں ہے، سوال کرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے خدا کی مرضی کیا ہے. اور بائبل کو پڑھ، 90% تیرے لیے خدا کے منصوبے لکھے ہوئے ہیں. مسیح کی منسٹری، اس کی تعلیم بائبل کے اندر ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے. مسیح کا کردار، اس کا سٹیٹس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ کیا منسٹری ورک مسیح نے دنیا کے اندر رہ کر کیا، اور وہ خط اور خطوط کے ذریعے سے جو رائٹروں نے لکھے مسیح کا ایم ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح کا مقصد یہ تھا کہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ کر نجات دلائیں. وہ گناہگاروں کو مسیح اپنی بادشاہی کے لیے بلانے کے لیے آیا، انہیں ابدی اور نجات اور رہائی دینے کے لیے آیا. جو بے شک گویا پیدائش کی کتاب کے اندر اور یشعیاہ کے صحیفے کے اندر کی گئی تھی، جو آدم کے سب سے ریلیشنشپ ہمارا ٹوٹ چکا تھا. کلام فرماتا ہے کوئی ہمیں نجات نہیں دلا سکتا تھا، لکھا خون بہائے معافی نہ تھی. لکھا ہر ایک نے گناہ کیا، پاپ کے چنان سے محروم ہو گئے. یعنی ہر ایک شخص گناہ کی حالت کے اندر. اور داؤد کو یہ بھید مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے جمیا وچ گناہ دے، اور میری مائی ہم گناہ کی حالت کے اندر پیدا ہوئے تھے. لیکن ایک وہ بھرا جو جہان کے گناہ گاروں کے گناہ اپنے اوپر لیے اٹھائے جاتا ہے، جس کے بارے یوحنا بپتسم دینے والا کہتا ہے وہ دیکھو یہ خدا کا بھرا جو جہان کے گناہ گاروں کے گناہ اپنے اوپر اٹھائے لیا جاتا ہے. وہ کامل، وہ بے عیب. اس نے مسیح نے اپنی منسٹری کے اندر کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. وہ بے عیب ہے، وہ بے عیب بھرا تھا جو نجات اور رہائی اور مخلصی دلانے کے لیے میں دنیا کے اندر آیا. یہ تھا خدا کا منصوبہ. ہم ایسے نجات نہیں پا سکتے تھے کیونکہ یہ پرانا اہنامہ بتاتا ہے پروں کی قربانی کیا جاتی تھی اور خون بہایا جاتا تھا. لیکن یسوع نے اپنا بے عیب خون بہا کر آل آف دی ورلڈ کے لیے، جس کے لیے بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے اس کی محبت جو ہم سے کرنا چاہتا ہے، جس نے ہم سے کی ہے. یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کے منصوبے ہیں ہمارے لیے. یہ ایم تھا مسیح کا دنیا کے اندر آنے کا. آج ہم چند باتیں سیکھیں گے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے. پہلی بات، خدا چاہتا ہے سب آدمی نجات پائیں. کیا خدا چاہتا ہے؟ سب آدمی نجات پائیں. ذرا نکالے پہلا تیموتھیوس اور اس کا دوسرا باب ہے. کیا خدا کی مرضی تیرے لیے، کیا خدا کے پلان تیری زندگی کے اندر ہے؟ پہلا تیموتھیوس
दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत, गौर से सुनिएगा। वो चाहता है सब आदमी निजात पाए और सच्चाई को पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिये में दे दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। यानी कलाम फरमाता है उसकी मर्जी तेरे लिए ये है कि खुदा की मर्जी ये है कि सब आदमी निजात पाए। यानी कि खुदा का प्लान तेरे लिए ये था, मसीह को दुनिया के अंदर भेजने के लिए बाप का मंसूबा ये था कि सब आदमी निजात पाए। लिखा हुआ है क्योंकि खुदा एक ही है और उसने अपने लिए बखेरों के लिए अपने आप को फिदिये के अंदर दे दिया। यानी मैं यहाँ पर आपको इनकरेज ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी जिंदगी के अंदर जो खुदा के मंसूबे उसका अरूज आपकी जिंदगी के अंदर ये है कि फिदिये के अंदर दे दिया ताकि हम निजात को हासिल करने वाले बने। लेकिन अगर आज आप निजात याफ्ता नहीं है, गुनाहगार है, गुनाह का इकरार करें, मसीह के कफारे को कबूल करने वाले बने, अभी तक तेरी जिंदगी दागदार है, तरीकी में तेरी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी ये है, इसलिए उसका बेटा मुजस्सम हुआ और कलाम फरमाते हैं और जमीन पर रहा और तेरे लिए मसरूफ किया गया, सलीब पर चढ़ गया और उसने कहा तमाम हुआ। यानी कि वो काम जो बाप ने उसके ज़िम्मे लगा दिया था, सलीब पर वो मिस्री को खत्म कर सलीब पर ऐलान कर दिया कि तमाम हुआ। वो मिशन वर्क जो मैं दुनिया के अंदर करने के लिए था उसे मैंने वाइड किया और तमाम करके रख दिया। ये खुदा की मर्जी है तेरे लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसने फिदिया हमारा दिया है। अगर आज आप निजात याफ्ता हैं, तेरे लिए $1 मिलियन क्वेश्चन होंगे। सबसे बड़ा और अहम सवाल तेरे लिए, तेरी जिंदगी का सबसे अहम सवाल सुन लीजिए। जो कुछ चाहते हैं मसीह हमारी जिंदगी के अंदर जो करना चाहता है, मसीह ने कहा जो हमारी जिंदगी के अंदर आम सवाल, आज मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करना चाहता हूँ। मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री वर्क के अंदर कहा अगर आदमी दुनिया की सारी चीजों को हासिल कर दे और अगर अपनी जान ही को खो दे तो क्या फायदा उसका। और दुनिया के अंदर तू आया तो मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए आया, और दुनिया के तू अंदर आया तो मसीह का प्रचार करने के लिए आया। तो दुनिया के अंदर आया, मसीह का किरदार तुझ में से नजर आए तो दुनिया के अंदर आया, मसीह तुझ में चलता और फिरता नजर आए। लेकिन कलाम फरमाता है अगर सारी चीजें हासिल कर ले, जानी को खो दे तो क्या फायदा। कोई फायदा नहीं जमीन पर आकर अपनी जान इना महफूज रख सके, अगर अपनी जान ही को ना बचा सके। लेकिन मैं यहां पर इनकरेज आपका यह कहना चाहता हूं, बेशक आप चर्च जाते हैं, बेशक आप हदिया भी देते हैं, वेल एंड गुड, आप कम से कम कलाम तो सुनते हैं, लेकिन फर्स्ट टू ऑल तेरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा खुदा का प्लान तेरी जिंदगी के अंदर हदिया दे देना। चर्च मीटिंग्स अटेंड करने से निजात नहीं मिलती और हदिया देने से निजात इंसान को नहीं मिलती, लेकिन निजात देने के लिए पहले जिंदगी के अंदर एक एहसास पैदा होता है और मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं मसीह के बगैर एक भटका हुआ, मैं मसीह के बगैर एक मुसाफिर हूँ। यानी ये एहसास पहले पैदा होता है।
ऐसा करैक्टर हमें निकोदेमुस का भी मिलता है। लिखा वो सरदार था, लेकिन मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। What a great message in this verse. लिखा है जब तक कोई आदमी से नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और निकोदेमुस कहता है आदमी बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे के अंदर चला जाए, क्यों कर ये हो सकता है वो अगेन दोबारा से जन्म ले। मसीह ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, और लेकिन जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। लेकिन जो नए से पानी और रूह से पैदा हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। पहले बात देखिए दाखिल नहीं हो सकता, दूसरे नंबर पर मसीह कहता है वो देख भी नहीं सकता। यहां पर बात खत्म हो जाती है। अगर नए सिरे बपतिस्म नहीं लिया तो बादशाही करने नहीं जा सकते। क्योंकि जब यूहन्ना से मसीह बपतिस्मा लेने गया तो यूहन्ना कहता है मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। बाप मसीह ने पता क्या कहा, अब तुम होने ही दे, क्योंकि इसी तरह हमें सारी राष्ट्रवासी पूरी करनी है। यानी बपतिस्मा लेना राष्ट्रवासी पूरा करना है। बाइबल बताती है जब आप राष्ट्रवादी पूरी कर लेंगे, जब आप मसीह को अपने बदनों के अंदर पहन लेंगे, जब उसका लिबास आपकी जिंदगी के ऊपर आ जाएगा तो आपके लिए नई नई सिलते खुलना शुरू हो जाएंगी। और लेकिन बपतिस्मा कुछ इस कदर है, जिस तरह हम पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर डिप हो जाते हैं, इस बात का इकरार होता है मैं पानी के अंदर गया, मैंने अपनी पुरानी इंसान को दफन कर दिया। जिस तरह मसीह कब्र के अंदर गया, मैं भी अपना पुराना बदन लेकर कब्र के अंदर गया, मुआ दफन हो गया। लेकिन जो ही वो पानी से बाहर आता है वो इस बात का इकरार करता है कि जिस तरह मसीह कब्र से बाहर आया, नई जिंदगी का आगाज हुआ, मैं पानी से बाहर आया, मैं इकरार करता हूँ आपसे मेरी नई जिंदगी का आगाज हो चुका है। क्योंकि जो मसीह सुना है, जो नया मखलूक है, वो नई दुनिया, वो मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर पहले दिया और इस बात का इकरार करते हैं मेरी पुरानी इंसान तर्क होगी, लेकिन अब मैं मसीह में एक नया मखलूक हूं। ये है यानी अपने आप को सरेंडर कर देना, इकरार कर लेना मैं मुर्दा मर चुका, लेकिन अब मैं एक रिन्यू होकर नया बदन के साथ मसीह में जी उठा हूं और मसीह मुझ में चलता और फिरता नजर आएगा। लोगों का सवाल पता क्या होता है, सॉरी टू से पास्टर के ना बपतिस्म ले ले, सवाल पता क्या आता है अक्सर नौजवानों का, पास साहब अभी नहीं, अभी मैं बहुत गुनाह करता हूं, अभी मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता, अभी मैं बच्चा हूं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर कोई शख्स चाहे मैं कामिल बनकर बपतिस्मा लूंगा, वो अपनी पूरी जिंदगी का कभी कामिल नहीं बन सकता। उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी कामिलियत को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो खुद कभी कामिल नहीं बन सकेगा, क्योंकि कामिल एक ही है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है और वो कामिल है, वो बेऐब है। क्योंकि गुनाह हमारे खून और हमारे जिस्म का गर्दश करता आ रहा है। जब आदम ने गुनाह किया, देखिए गुनाह की मजदूरी बहुत है, हम बातों में खुदाएं करते हैं। मैंने बपतिस्मा लिया आज से 4-5 साल पहले, मेरी एज कितनी होगी फिर
लेकिन जब से मैंने बपतिस्म लिया है तो खुदा का फसल व वादे उसके मेरी जिंदगी के अंदर पूरे हो गए। मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, लेकिन कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बड़े बड़े शहरों के अंदर, बड़े बड़े सिटीज के अंदर, चर्चिस के अंदर खिदमत की मुनादी कर रहा हूँ, लेकिन क्या अपना आप खुदा को दिया। यह बपतिस्मा कुछ इस तरह है जैसे वॉशिंग मशीन होती है घरेलू, घर के अंदर पहने वाले वॉशिंग मशीन लगाते हैं। कपड़े हम जो पहनते हैं पहले आलूदा गंदे होते हैं, साफ नहीं होते। घर के अंदर अक्सर माए कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर रख देते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर, लेकिन जब रख देते हैं वहां पर वो साफ नहीं हो जाते। साफ तब होते हैं जब वो उसमें जो सर्फ पाउडर डालती हैं, फिर उसका अर्थ बिजली के साथ लगाती है। लेकिन यूं ही वो जो वॉशिंग मशीन होती है वो चक्कर लगाती है, आहिस्ता 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 एक वक्त आता है वो सारे कपड़े निखर जाते हैं। तो बपतिस्मा भी इसी तरह है। हम गुनाहगार हैं और गुनाहगार थे, लेकिन जब आपका कनेक्शन वॉशिंग मशीन की तरह आपका अर्थ, आपका स्विच मसीह के साथ लग जाएगा, बपतिस्म ले लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कपड़ों की सफाई होना शुरू हो जाती है, तो एक एक आपकी अलूदी, आपका गुनाह, आपके होना शुरू हो जाता है। ये है बपतिस्मा और मसीह का कनेक्शन। जब आप बपतिस्म ले लेते हैं आपका कनेक्शन मसीह के साथ हो जाता है। जब बिजली के साथ वॉशिंग मशीन का कनेक्शन हो जाता है, उसे अर्थ देती है और वो कपड़ों की आलूदगी को निकालता है। तो इसी तरह जब आप बपतिस्म ले लेते हैं तो मसीह आप में से आपकी आलूदगी, आपके गुनाहों को खत्म करना आहिस्ता आहिस्ता कर देता है। फिर एक वक्त आता है आप उसकी अंजीर की मुरादी के लिए खड़े हो जाते हैं और रूह को जीतते हैं और फसल काटते हैं, अंजीर की खुशखबरी सुनाते हैं और वो खुदा का मंसूबा, उसका प्लान तेरे लिए पूरा होता है। खुदा की मर्जी सब आदमी निजात पाए। ये है तेरी मर्जी खुदा की जो तेरे लिए है, सब आदमी निजात पाए। कामिल कोई भी नहीं हो सकता। यह बात अपने माइंड से निकाल दे, मैं कामिल हो जाऊंगा। नो, आप कामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा वक्त आ जाता है आपको झूठ बोलना पड़ जाता है, आप चुगली कर देते हैं, आप गुस्से के अंदर आकर गाली निकाल देते हैं। ये तो कामिल नहीं हो सकता इंसान। लेकिन कामिल एक ही है, जब आप कामिल के साथ मिल जाएंगे आप कमाल बन जाएंगे। आप कामिल के साथ मिल जाएंगे तो आप कमाल की कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये है खुदा की मर्जी जो तेरे लिए है कि सब आदमी निजात पाए। वो आया कोई निजात देने के लिए आया था, वो आया तो बादशाही का वारिस बनाने के लिए आया था। लेकिन अब हमारा वक्त है कि हम किस तरह मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं। दूसरा पत्रस उसके तीसरे भाग के अंदर लिखा है 9वीं आयत, लिखा है खुदावंद वाओ अपने वालों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हिलाकत नहीं चाहता, वाओ, बल्कि यह चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा नहीं चाहता आप हिलाक हो, बल्कि वो चाहता है आप सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो आपको बादशाही का वारिस बनाने के लिए आया दुनिया के अंदर। वो आपको नए यरूशलेम का वारिस बनाने के लिए आया। वो घर जो बनाए आलम से आपके लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन वही जाएंगे जिनके जामे यीशु के नाम से दुनिया होंगे। लेकिन नापाक चीज नए यरूशलेम के अंदर नहीं जाएगी। जाना तो दूर देख नहीं सकता नया यरूशलेम किस तरह का है, लेकिन वही जिनके जामे यीशु के लहू से धुले होंगे और बरे के गजब से कलाम फरमा तक गुनाहगार भागेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे हमें बचा ले।
لیکن پہاڑ بھی منہ پھیر دیں گے. بڑے کے قصب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. دوسرے نمبر پر خدا کی مرضی تیرے لیے. جو ہم نے پڑھا افسیوں 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو. نوجوانوں لکھا ہے کیا نہ بنو؟ شراب میں متوالے نہ بنو. کیونکہ ریزن لکھی ہے اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح میں مغرور ہوتے جاؤ. ہاللویا. اور بلکہ روح میں بھرتے جاؤ. یہ ہے خداوند کی مرضی. کیا آج کا کرسچن حوالہ دیتا ہے کہ خدا نے بھی تو کانا گلیچہ میں بنائی سی اور لیکن وہ میں فرق تھی, لیکن دنیا کی میں فرق ہے. اور اقبال کی کتاب میں لکھا ہے جب روح القدس نازل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تازہ میں کے نشے کے اندر ہے, لیکن شدید کہتے ہیں اب تو صرف پیر ہی چڑھا ہے, اب تو آغاز ہی ہے. مسیح کی میں کا نشہ جس شخص کو ہو جاتا ہے وہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. ایک پاکستانی پاسٹر فرانس کے اندر گیا, سیکھنے کی بات ہے. فرانس کا گورا پتا کیا کہتا ہے, روم کے اندر لے جاتا, الماری کھولتا ہے, کہتا ہے ہم بھی پاسٹر صاحب کون سی پیو گے؟ پنجابی کے اندر جس طرح پوچھتے ہیں بھائی کون سی پینا پسند کریں گے, نیٹ پیئیں گے یا پانی ملی ہوئی پیئیں گے؟ وہ گورا بھی پوچھتا ہے ہم بھی پاسٹر صاحب آپ کون سی پینا پسند کریں گے, نیٹ پیئیں گے یا پانی ملی ہوئی پیئیں گے؟ پاسٹر کا جواب آگے سے پتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میں جو تو مجھے پلانا چاہتا ہے یہ شاید چند گھنٹوں کے لیے ہو سکتی ہے, چند منٹوں کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو روح کی میں نے پی ہوئی ہے وہ فار ایور ہمیشہ کے لیے ہے, وہ کبھی میری زندگی میں سے نہیں اترے گی, کیونکہ روح میں وہ نشہ میرے تجربہ حاصل کر لیا. دنیا کی میں کا نشہ اتر جاتا ہے لیکن یسوع کی میں کا نشہ ہر کسی انسان کو کبھی نہیں اترتا. یہ ایسا ہمیں اپنی زندگی قدر کردار بنانے کی ضرورت ہے. لیکن میں انکریج آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح ایک موبائل فون ہوتا ہے پورا دن ہم یوز کرتے ہیں, رات کو اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے, اگر چارجنگ نہ کرے صبح یوز کر پائیں گے؟ نو. ایک ایماندار بھی ایسا ہی ہے. کیا لکھا ہے؟ شراب میں متوالے نہ بنو. کیوں نہ بنو؟ اس سے بد چلنی گناہ واقع ہوتا ہے. لیکن اس کے عوض کیا کرو, روح میں مغرور ہوتے جاؤ. یعنی جس طرح موبائل کو اگین جو ہے چارجنگ کرنا پڑتا ہے اسے چلانے کے لیے, اسی طرح ایماندار کو چلنے کے لیے ایوری ٹائم ایوری روز ہر وقت روح میں مغرور ہوتے جانے کی ضرورت ہے. جس طرح موبائل کو چارجنگ کی ضرورت ہے, یہ روحانی شخص کی پاور ہے, روح میں مغرور ہوتا جانا, روح کو اس کی برکت لیتے جانا اور مسیح کی نجات کی خوشخبری کو دنیا کو سناتے جانا. اگر روح کی مموری ختم تک ڈیڈ اسی ہو جائیں گے, برکتیں رک جائیں گی, بلیسنگ سٹاپ, کوئی مموری کوئی بلیسنگ کوئی برکت نہیں ہماری زندگی کے اندر. اگر آج آپ برکت لینا چاہتے ہیں تو شراب میں متوالے نوجوانوں نہ بنے, بلکہ اپنی زندگی کے اندر خدا کی مرضی کو سمجھے کہ میری زندگی کے اندر کیا ہے. یہ اس کے پلان اس کے منصوبے تیرے لیے زندگی کے اندر, یہ ہے خدا کے منصوبے تیرے لیے, یہ ہے اس کا پلان تیرے لیے. اور غزل و غزلات کے اندر پتہ کیا لکھا ہے؟ تیرا عشق میں سے بھی بہتر ہے. اور دنیا کا عشق لکھا ہے خداون جب میں ہاں یہ عشق یا محبت سے بھی بہتر ہے تیری جو محبت تو نے ہم سے کی ہے. جیسی محبت خدا نے ہم سے کی ہے نا ایسے دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا. کوئی کہہ رہا ہے میرے لیے اکلوتا بیٹا دے دے, کوئی بیٹا آپ کے لیے اکلوتا نہیں دے سکتا, لیکن یسوع کا ایک ہی وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھ گیا. خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح
وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا. کیوں مصلوب ہوا؟ تاکہ ہم نجات پائیں, ہم برکت کو حاصل کرنے والے بنے, ہم نجات کو اپنی زندگی کا اندر لینے والے بنے. لیکن آج میں آپ کو یہاں پر انکریج یہی کرنا چاہتا ہوں, بائبل کو پڑھیں اور خدا کی مرضی کو جانیں کہ خدا کی مرضی میرے لیے کیا ہے. یہ نہ کہیں کہ شاید پاسٹر آ کر میری نبوت کرے گا, مجھے بتائے گا خدا کی مرضی, خدا کا بلاوا میرے لیے کیا ہے. نو, بلکہ یہ بائبل ہے جو آپ کو خدا کے منصوبوں کے بارے گائیڈ کرتی ہے, خدا کے پلان آپ کو بتاتی ہے. لیکن میں یہاں پر آخری بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو یہاں پر میں آج آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں, آخری بات اس کے بعد وائلڈ, ایماندار کی زندگی ہوتی کس طرح کی ہے. لکھا ہے پاک بنو, حرام سے بھی بچے رہو. اور اگر بائبل کے اندر دیکھا جائے لکھا ہوا ہے جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے, یعنی کہ لکھا اس میں ذرا بھی طریقی نہیں ہے, مسیح میں ذرا بھی طریقی نہیں ہے. موسیٰ کے بارے ہم جانتے ہیں, وہ تھوڑا سا خداوند کے پاس جاتا تھا تو اس کا چہرہ کس طرح نور سے منور ہوتا تھا. یعنی مسیح میں ذرا بھی طریقی نہیں ہے, وہ نور ہے. جب آپ نور میں آ جائیں گے تو آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے. اگر کوئی شخص ویڑا کے اندر چلے جائے تو ویڑا یا پر نمک کی کان ہے, آپ وہاں پر جائیں نا, آپ جو کپڑے پہن کے جاتے ہیں اس میں نمک کی بو, آپ کی جوتی میں نمک کی بو, آپ کے بالوں میں نمک کی بو. کیا ریزن ہے؟ آپ اس طرح کے ماحول کے اندر گئے ہیں. آج اے نوجوانوں, بہنوں اور بھائیوں, آپ کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ماحول کس طرح کا ہے. اگر آپ کی فیلوشپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا. اگر آپ کی سٹنگ, آپ کی فیلوشپ بیڈ لوگوں کے ساتھ ہے آپ کا معاشرے کا کردار بھی برا ہوگا. کیونکہ لکھا فریب نہ کھو, بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. یعنی لکھا بری صحبتیں بری عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے, بلکہ لکھا بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بری دوستوں, برے دوستوں, بری سہیلیوں, برے مجلس سے بچیں, پریز کریں, کلام کو پڑھیں, مرضی کو جانیں, نجات پائیں, بحالی پائیں اور مسیح کی خوشخبری کو دنیا کو سنانے والے بنے. یہ ہے خداوند کی مرضی, سب آدمی نجات پائے, مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے. وقت کو غنیمت جان کیونکہ دن برے ہیں. سو خداوند اس کلام کے سنے مجھے آپ سب کو برکت دے.